بیٹھی ہے، میں ذرا تنہائی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب ذرا سمجھیے کہ نبی ہے، نبی کا یار صدیق ہے، اور پھر صدیق کی اولاد آگے کیسے ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بلا خوف و خطر جو بات کہنی ہے کہہ دیں، یہ ابو بکر کا گھرانہ ہے، جیسے ابو بکر آپ کا رازدان ہے ایسے اس کا گھرانہ بھی آپ کا رازدان ہے، کوئی بات ایسے لیک نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا ابو بکر ہم نے چلنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ چلنا ہے، بس یہی۔ آگے ابو بکر صدیق نے یہ نہیں پوچھا کہاں چلنا ہے، یہ نہیں پوچھا کہاں چلنا ہے۔ سچے یار تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب مشکل کے اندر یار ہو، پھر پتہ چلتا ہے یہ سچا یار تھا، سچا دوست تھا، کہ اس نے پوچھا نہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں جانا ہے، بس آپ نے فرمایا چلنا ہے، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں۔ یہاں سے چلے، چلتے 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 غار ثور کے قریب پہنچے، اور پہاڑ ہے اور بڑی دور ہے، جو دیکھ کر کے آئے ہیں غار ثور، اللہ پاک ہم سب کو زیارت نصیب فرما دے، وہاں حج مبرور اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرما دے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی ہم سب کو زیارتیں اللہ نصیب فرمائے۔ بڑا ہی سفر ہے، اور بوڑھا آدمی تو پہنچ ہی نہیں سکتا وہاں۔ آج سواری کوئی نہیں ہے، نبی ہیں اور ساتھ صدیق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چلتے جا رہے ہیں، زخمی ہو گئے ہیں، میں بیٹھتا ہوں، میرے کندھوں پہ آپ سوار ہو جائیں اور پھر میں آپ کو پہنچاتا ہوں۔ چنانچہ آپ بیٹھے اور غار ثور پہ جا کر کے پہنچے غار ثور پہ، اور آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ یہاں بیٹھے، میں جا کر کے غار کی صفائی کر کے آتا ہوں، میں خادم، میں نوکر، میں صفائی کر کے آتا ہوں۔ گئے سیدنا صدیق اکبر، جا کر کے صفائی کرنے لگے، اپنا کپڑا پھاڑا اور وہ سارے سوراخ جو ہے وہ بند کیے، ایک سوراخ بچ گیا ہے، ادھر ایڑی لگا کر کے بیٹھ گئے، اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لائیے، آپ ذرا تھک گئے ہوں گے، آپ آرام کیجئے۔ آپ نے، میرا تخیل کہتا ہے نبی نے پوچھا ہوگا ابو بکر اس غار میں بستر کہاں سے آ گیا ہے، اس غار میں بستر کہاں سے آ گیا؟ تو صدیق اکبر نے کہا ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب سفر کرنے کے لیے سواری نہیں تھی تو ابو بکر کے کندھے پہ سوار ہو گئے، آج بستر نہیں، نبی آج ابو بکر کی گود ہے، وہ بستر بن جائے گی، نبی یہاں آرام کریں گے، نبی یہاں کیا کریں گے؟ آرام کریں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گئے، آرام فرما ہو گئے۔ جب آرام فرمایا، جب وہ دیکھا نا کالے نے کہ یہاں نبی اور صدیق تو ہو گئے ہیں بلا فصل، کوئی فاصلہ نہیں رہا، ہاں جی، تو اب وہ نبی اور صدیق کو جدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، نبی اور صدیق کو جدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ بار بار ڈستا ہے، بار بار ڈسا، اور اتنا ڈسا کہ وہ زہر پھیلا، پھیلتے 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 ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، آنسو بہہ پڑے۔ ابو بکر خود نہیں روئے، بلکہ ابو بکر صدیق ہوئے، آنکھوں سے آنسو میرے اللہ نے بہائے، کہ نبی اور صدیق کو دکھانا چاہتا تھا اپنے پیغمبر کو کہ آج میرے پیغمبر اپنے صدیق کی وفا بھی دیکھ لیں، اپنے صدیق کی کیا دیکھ لیں گے؟ وفا بھی دیکھ لیں۔ صدیق اکبر روئے نہیں۔ آپ کو تجربہ ہوگا کہ کسی کو شدید سر میں درد ہو، وہ روتا نہیں ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، شدید بخار ہے، روتا نہیں،
آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ صدیق اکبر رویا نہیں، وہ زہر کے اثر کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہے، لیکن یہ آنسو بھی بڑے قیمتی ہوئے، یہ آنسو بھی بڑے قیمتی ہوئے۔ اللہ نے ان آنسو کو ایسے گرنے زمین پر نہیں دیا، اللہ نے آنسو گرائے ہیں تو نبی کی رخسار پر گرا دیے ہیں۔ اور یہ رخسار اور یہ چہرہ پیغمبر کا ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا ہے۔ فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، فرمایا مجھے خوبصورت پیغمبر کے چہرے کی قسم ہے، ہم پیغمبر کے چہرے کی قسم اللہ نے اٹھائی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، دیکھا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کیا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کوئی چیز مجھے ڈس رہی ہے، اس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں، اس کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسوں کے قطرے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایڑی اٹھاؤ، ایڑی اٹھائی، اور پھر وہاں جو ہے آپ نے لعاب مبارک لگایا۔ جب لعاب مبارک لگایا تو فرمایا ایسے لگتا تھا کہ جیسے سانپ نے اور اس کالے نے کبھی ڈسا بھی نہیں ہے۔ اور یہ لعاب بھی بڑی بابرکت ہے۔ کبھی لعاب حضرت علی کی آنکھوں پہ لگتی ہے تو وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں، اور کبھی ابو بکر کی ایڑی پہ لگتے ہیں تو وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں بات ذرا سمجھنا، نبی کی لعاب بڑی بابرکت ہے، لیکن برکت حاصل ہوگی ایمان والے لوگوں کو۔ برکت حاصل ہوگی کس کو؟ ایمان والے لوگوں کو۔ قرآن کی برکات بھی ایمان والے لوگوں کو ہوگی، اور پھر نبی کی لعاب کی برکات بھی کس کو حاصل ہوں گی؟ ایمان والے لوگوں کو۔ لعاب تو بڑی بابرکت ہے، لیکن یہ لعاب کبھی عبداللہ ابن ابی کے منہ میں بھی ڈالی گئی تھی، لیکن فائدہ کیوں؟ اس لیے کہ دل میں ایمان نہیں تھا۔ یہی لعاب لگی ایمان والے کے ایڑی پہ، وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ یہی لعاب لگی ایمان والے کی آنکھوں پہ، وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب آپ گئے نا وہاں، آپ بیٹھے تو ادھر سے کفار بھی ایسے تلاش کرتے کرتے غار پہ آپ پہنچے ہیں۔ اب اگر وہ نیچے انہوں نے جھانک لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھنا کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ وہ جی جالا بن گیا اور پھر کبوتری نے انڈے دے دیے، یہ نہ حدیث پاک کے اندر ہے نہ قرآن پاک کے اندر ہے، نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے۔ بس یہی ہے کہ ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو پھر تو جو ہے ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر صدیق کیوں غم کرتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں وہ ذکر فرمایا جو آج ایک صدیق کی بات اور ایک نبی کی بات ہو رہی ہے، اللہ نے قرآن میں بند کر دیا۔ فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر، میں نے آپ کی بھی مدد کرنی ہے، یہ مدد نہیں کریں گے تو میں تو مدد کر چکا ہوں۔ اس وقت کو دیکھو جب دو آدمی تھے، نبی اور صدیق تھے۔ اب صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ دیکھ لیں گے، آپ نے فرمایا لا تحزن، کیا فرمایا؟ لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تجھے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، ایک قرآن میں آتا ہے حزن اور ایک آتا ہے خوف، ایک حزن آتا ہے اور ایک خوف آتا ہے۔ خوف ہوتا ہے اپنے بارے میں اور حزن اور غم ہوتا ہے دوسرے کے بارے میں۔ اب ابو بکر کو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا
اے ابو بکر لا تحزن، تم خوف غم نہ کر۔ اس کا مطلب یہ ہے نبی کو اپنی جان کا کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ نبی کا غم تھا کہ میرے نبی کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ اس لیے یہاں فرمایا ہے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے آپ کی مدد کرنی ہے۔ ہاں جی، اس وقت بھی مدد کر چکا ہوں جب غار کے اندر نبی اور صدیق تھے، تو صدیق بڑے بابرکت آدمی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے اپنی پسند کی 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پسند کی 3 چیزیں بیان فرمائی کہ مجھے خوشبوؤں پسند ہے، اور فرمایا مجھے نیک بیوی پسند ہے، اور قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے بھی دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں، بس اور کوئی نہیں، مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں۔ اور پہلی چیز ابو بکر نے بیان فرمائی، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ، ذرا زور سے کہہ دیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے پہلی چیز یہ پسند ہے، النظر الی وجہک، مجھے میرا دل یہ کرتا ہے کہ میری آنکھیں ہوں، نبی کا چہرہ ہو، بس دیدار کرتا چلا جاؤں، کوئی اور دیکھے نہیں۔ پھر اللہ نے ابو بکر کے جذبات کی تسکین کیسے کی ہے، اور اس کو سراہا کیسے ہے، اور پسند کیسے کیا کہ 3 دن اور 3 رات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اطہر کو اس اکیلے صدیق نے دیکھا ہے، اور کوئی نہیں دیکھا۔ اس لیے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی کا چہرہ صدیق کے گود میں ایسے تھا، فرمایا کأنہ القرآن یفتح فی الرحل، اس طرح لگتا تھا کہ نبی کی گود رحل ہے، اور نبی صدیق کی گود رحل ہے، اور نبی کا چہرہ قرآن نظر آ رہا ہے۔ جس طرح قرآن رحل کے اندر کھلا ہوا ہوتا ہے، اس طرح صدیق کی گود کے اندر نبی کا چہرہ بھی کھلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تو فرمایا یہ مجھے بہت پسند ہے۔ اور دوسری بھی فرمائی وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَىٰ أَمْرِكَ، کہ آپ حکم کریں اور میں اپنا سارا مال خرچ کر دوں۔ اور تیسرا فرمایا أَن يَكُونَ بِنْتِي فِي بَيْتِكَ، کہ میری بیٹی ہو، آپ کے نکاح میں ہو، مجھے آپ کا سسر کہا جانے لگے، آپ کو میرا داماد کہا جانے لگے، یہ نسبتیں اور قسمتیں بھی مجھے بہت پسند ہے۔ یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس صحابی کے متعلق جو قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں بیان فرما دی ہے، وہ بھی بہت بڑی چیزیں ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ بن جاتے ہیں۔ اب جب خلیفہ بنے تو پہلی بات جو آئی وہ ارتداد کی آئی کہ لوگ جو ہے مرتد ہونے لگے اور زکوٰۃ کا انکار کرنے لگے۔ کیا کرنے لگے جی؟ زکوٰۃ کا انکار کرنے لگے۔ ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہے، اور ادھر جو ہے لوگ زکوٰۃ کا انکار کیے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا خبردار کوئی نہیں زکوٰۃ کا انکار کرے گا، جس طرح نبی کے دور میں دیا کرتے تھے، اب بھی زکوٰۃ ویسے ہی فرض ہے، تم نے زکوٰۃ دینی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ذرا خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق امیر المومنین ذرا نرمی کیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا لو اے عمر، تو جاہلیت میں تو بڑا جو ہے جری تھا اور بڑا شجاع تھا، بڑا بہادر تھا، آج جو ہے کیا یہ باتیں کر رہا ہے؟ خدا کی قسم، جو نبی کے دور میں زکوٰۃ میں کوئی آدمی اپنا جانور دیا کرتا تھا
اور ساتھ رسی بھی دیا کرتا تھا، اگر وہ رسی بھی نہیں دے گا تو میں ابو بکر اس کے ساتھ بھی جہاد کروں گا۔ اللہ نے قرآن پاک میں ابو بکر صدیق کی تائید میں قرآن کی آیت نازل پہلے فرما چکے تھے کہ یہ اس کے مصداق نظر آتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، فرمایا ایمان والے لوگوں جو مرتد ہو چکے اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تبارک و تعالی اپنی قوم میں سے ایسے آدمی لائیں گے، یحبہم ویحبونہ، اور وہ اللہ کے ساتھ محبت کریں گے اور اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ محبت کرے گا۔ کیا کریں گے جی؟ وہ اللہ کے ساتھ محبت کریں گے، اور وہ کیا اللہ ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ محبت، ایک نشانی۔ اور دوسرا فرمایا اذلۃ علی المؤمنین، فرمایا وہ لوگ ایمان والے لوگوں کے لیے نرم ہوں گے، عزت علی الکافرین، اور کافروں کے لیے بڑے سخت ہوں گے۔ کیا ہوں گے جی؟ ایمان والے لوگوں کے لیے کیا ہوں گے؟ نرم، اور کافروں کے لیے کیا ہوں گے؟ سخت۔ یہ ایمان والوں کی دوسری نشانی۔ اور تیسری نشانی فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، کیا فرمایا؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ کے اندر لڑتے بھی رہیں گے، لڑتے بھی رہیں گے، اپنے جانوں کا نذرانہ دے دیں گے، لیکن پیچھے ہٹیں گے، لیکن پیچھے ہٹیں گے۔ اور یہ بھی ان میں آتا ہے، حدیث پاک میں بھی آتا ہے، قرآن پاک کے اندر بھی آیت موجود ہے۔ فرمایا کہ جب غزوہ احد ہوا، آپ کے یار شہید بھی ہو گئے، آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ کا چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ان کا مسئلہ کیا گیا اور ان کا جگر نکال کر کے ہندا نے چبا دیا۔ اور یہ عالم ہے، صحابہ زخمی ہیں، آپ خود زخمی ہیں، اور پھر آپ جو ہے واپس آ رہے ہیں، تو ادھر کفار میں سے ایک آدمی بھیجا گیا کہ جا کر کے ان کافروں، ان ایمان والے لوگوں کو ڈرایا جائے کہ پیچھے کافر لشکر لے کر کے آ رہے ہیں اور تمہارے اوپر حملہ کریں گے۔ جب یہ خبر ایمان والے لوگوں کو، ان مجاہدین کو اور اللہ کی راہ میں لڑنے والے لوگوں کو پہنچی، تو پھر قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ فرمایا ان لوگوں نے کہا فَاخْشَوْهُمْ، ڈر جاؤ، تم ڈر جاؤ، بھاگ جاؤ تم لوگ۔ تو ان لوگوں کے زبان سے کیا الفاظ نکلے؟ فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ان لوگوں کے ایمان زیادہ ہوتے گئے، اور زبان سے نکلا حسبنا اللہ، زبان سے کیا نکلا جی؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے اور کوئی نہیں، وہ اللہ ہمارا کارساز ہے اور ہمارا کام بنانے والا ہے۔ کون ہے جی ہمارا کام بنانے والا؟ ہمارا کام بنانے والا بھی کون ہے؟ اس لیے کہہ رہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارا کام بنانے والا بھی ایک اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ یہ تیسری نشانی۔ اور چوتھا فرمایا ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی وہ پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ کیا کہیں گے، وہ کیا کہیں گے، نہیں نہیں، وہ چاہتے یہی ہیں کہ ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے، دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہوتی جائے، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اللہ کے سرخرو بن جائیں۔ ابو بکر صدیق میں یہ صفات پائی جاتی تھیں۔ آج ابو بکر صدیق نے فرمایا ساری دنیا مخالف ہو جائے، نبی کے دور میں یہ زکوٰۃ دیا کرتے تھے، آج خمس والی بات نہیں، آج کوئی اور بات نہیں چلے گی، آج چلے گی تو اللہ کا قرآن ہے اور نبی کا فرمان ہے۔ کیا چلے گا جی؟ اللہ کا قرآن ہے اور نبی کا فرمان ہے۔ اس لیے ابو بکر صدیق بھی بڑا جوان ہے کہ اس نے ساری زندگی قرآن کو نہ چھوڑا اور نبی کے فرمان کو نہ چھوڑا۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لوگوں سارے میرے یار آئے ہیں، عمر بھی آیا، عثمان بھی آیا، علی بھی آیا، وہ بلال حبشے سے آیا، ہاں جی عمار اور یاسر بھی آئے،
سارے لوگ آئے ہیں، سب کے احسانات میں نے اتار دیے، لیکن میرا صدیق وہ یار ہے جس کے احسان میں نہیں اتار سکتا، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ خود اتاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم اور پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرنے